سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، لا تقم فیہ ابدا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو جگہ ہے جس کی بات اس سے پچھلی آیت نمبر 107 میں ہو رہی ہے، اور وہ ایک مسجد کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب تو نے اس مسجد میں کھڑا ہی نہیں ہونا۔ اور وہ مسجد کون سی ہے؟ اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے اس کا نام بھی بتایا، اس کو مسجد بویرارا کہا، یعنی فتنوں والی مسجد، ناپاک لوگوں کی مسجد۔ اپنے محبوب سے فرمایا، وہ جس مسجد کو بنانے کے پیچھے نیت میں بھی ناپاکی ہے، اور وہاں پر جو لوگ اس کے میزبان اس مسجد کے بنے پھرتے ہیں، جن کو خود ہی پاکی پلیدی کا نہیں پتہ، اے محبوب تو نے ان کی مسجد میں جانا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک مسجد ہے، مسجد ساری مسجدیں اللہ کے نام پہ بنتی ہیں، مگر دیکھیں ہر مسجد میں جانے کی تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی اجازت نہیں دی، لیکن جو کنڈیشن اللہ نے رکھی وہ رکھی طہارت۔ اب ساتھ ہی متصل فرمایا کہ لمسجدن اسسا علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد حق رکھتی ہے کہ آپ اس مسجد میں اور اس مسجد کے جو اہلیان اور اس سے متصل لوگ ہیں ان میں کھڑے ہوں، ان میں قیام کریں، ان کی صحبت میں جائیں جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اور مسجد کی دیواریں تو تقوی نہیں کہلاتی، یہ پنکھے لگے ہیں ان کو کہیں ان میں تقوی آ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ میں کہوں جی یہ ساؤنڈ بڑا آج آواز اچھی ہے، اس میں بڑا تقوی پیدا ہو گیا ہے، پچھلے جمعے کو تقوی نہیں تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ یقیناً تقوی اس مسجد میں اس کو بنانے والے، اس کی خدمت کرنے والے اور اس میں آنے والے جو احباب ہیں ان کے اندر اگر تقوی ہوگا، یا وہ تقوی کی شاہراہ کے در حقیقت مسافر ہوں گے، تو یہ وہ مسجد ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے احق ان تقوم فیہ، اے محبوب یہ مسجد مستحق ہے کہ آپ اس مسجد والوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور جہاں تقوی کی بات ہی نہ ہو، چودراہٹ کی بات ہو، ٹھیکیداری کی بات ہو، من چاہت اور من پسند اور خود پسندی کی بات ہو، تو یاد رکھنا قرآن عظیم نے یہ اصول دے دیا کہ ایسی مساجد کو اللہ نے اپنی مسجد ڈکلیئر ہی نہیں کیا، بندے بے شک بورڈ لگا کے بیٹھے نے۔ یہ بہت لائق توجہ بات ہے۔ اور اب اللہ نے آگے اس مضمون کو کھول کے بیان کیا، پھر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا یہ جو مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اور جس مسجد والوں کے ساتھ محبوب کو فرمایا آپ ان میں بیٹھیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ قیام کریں، فرمایا فیہ رجال، اس مسجد کے جو بندے ہیں، رجال رجل کی جمع ہے، رجل آدمی کو کہتے ہیں، رجال آدمیوں کو کہتے ہیں۔ اس مسجد سے وابستہ وہ لوگ ہیں میرے محبوب، یحبون جو محبت کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ ان کو ہر وقت ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی کلی طہارت حاصل رہے۔ وہ طہارت سے محبت کرنے والے ہیں، پاکیزگی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور ان اللہ یحب المطہرین، اللہ ایسی طہارت کا انتظام کرنے والے اور پھر اس طہارت سے محبت کرنے والوں سے خود بھی محبت فرماتا ہے۔ یعنی وہ بندے طہارت سے محبت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ ان مطہر لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بنیادی نقطہ یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے کوئی چیز طہارت والی، اور ایک ہوتی ہے کوئی چیز کا صاف ہونا کسی چیز کا۔ تو طہارت اور صفائی یہ دو الگ لفظ ہیں جی، صفائی طہارت نہیں کہلائی جا سکتی۔ ہمارے یہاں یہ ترجمہ غلط کیا جاتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان نہیں ہے بھائی جان، اس مغالطے کو بھی ٹھیک کر لیں۔ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا جزو ہے، اور طہارت اور صفائی میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ یاد رکھنا صفائی کہتے ہیں اس شے کو جس میں ظاہراً اس آنکھ سے کوئی نجاست نظر نہ آئے۔ ایک چیز ہے، کپڑا ہے، آپ نے دیکھا اس پہ کوئی داغ دھبا نہیں لگا ہوا، آپ کیا کہیں گے یہ صاف ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ پاک بھی ہو، اس میں طہارت بھی ہو۔ ایک بندہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، لگائی ہوئی ہے اس نے، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ صاف ہے، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ طہارت رکھتا ہے۔ کیوں؟
ممکن ہے اس کے اوپر غسل فرض ہو. اب فرض غسل کسی کو نظر تو نہیں آتا نا کہ کدھر سے غسل فرض ہوا ہے. ایک بندہ بے وضو ہے، بھئی دیکھ کے کوئی شکل بتا سکتا ہے یہ بندہ بے وضو ہے؟ تو بے وضو بندہ صاف ہو سکتا ہے، اہل طہارت میں سے نہیں ہو سکتا. طہارت ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں جب پاک ہو جائیں، ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو، تو بندہ تب صاحب طہارت کہلاتا ہے. اب ایک بندے نے غسل کیا اور 10 دفعہ غسل کیا جی، دانت بھی 5 دفعہ صاف کیے، کپڑے بھی اس نے بالکل نیو خرید کے سلوا کے دھو کے پہنے، مگر اس بندے نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا. انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے مشرک پلید ہیں. تو مشرک روزانہ غسل کرے، روزانہ نئے کپڑے پہنے، پھر بھی پاک نہیں کہلائے گا، صاف کہلائے گا. اگر اب صفائی نصف ایمان ہوتی تو پھر تو مشرک کے پاس بھی آدھا ایمان ہونا چاہیے تھا. یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا جی؟ یہ آج تک ہمیں دیکھیں یہ لفظ اس میں بھی غلط ٹرانسلیشن کی گئی. بچوں کو مضمون پڑھائے جاتے ہیں اس میں صفائی کے فائدے پر، طہارت کے فائدے کبھی نہیں پڑھایا گیا. تو ہماری تو بنیادی تعلیم و تربیت میں بھی طہارت کو نکال دیا، صفائی کا لفظ لے آئے. آپ کے محلے میں وہ صبح صبح کو بندہ جھاڑو لگا جائے تو گلی کیا کر کے صاف کر گیا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گلی پاک ہے؟ بولیے جی، نہیں نہ کہہ سکتے. تو سمجھ آ گیا کہ طہارت اور شے ہے، صفائی اور شے ہے. اس تصور کو درست کر لیں. تو دیکھیے رب العالمین نے فرمایا کہ بھئی مسجد، اب بظاہر کو بندہ کہہ سکتا ہے میں نے یہ مسجد بنائی ہے جی، ساری روزانہ دھلائی بھی کرواتا ہوں، دیواریں بھی دھوتے ہیں جی ہم، تو یہ پاک صاف مسجد ہے جی، آئیں نماز پڑھیں. اللہ نے محبوب کو فرما دیا نہیں محبوب، میں نے مسجد کی دیواریں فرش نہیں دیکھنا کتنا پاک رکھا گیا ہے، میں تو دیکھتا ہوں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسجد کا نظام چلانے والے ہیں، جو مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کے دل پاک ہیں یا نہیں، ان کی نیتیں پاک ہیں یا نہیں، پھر ان کا وجود پاک ہے یا نہیں. جب ان کا ظاہر و باطن طہارت سے متصف ہوگا اور وہ طہارت کو محبوب رکھتے ہوں گے، اب وہ جو مسجد بنائیں گے، محبوب تو بھی ان میں جایا کر، تیری محبت کرنے والے بھی انہی مساجد کا رخ کیا کریں. تو مسجد کو یاد رکھنا ہمیشہ بنیاد ہے تقوی اور طہارت. تقوی، اور یہ بات اس لیے میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثریت ان مساجد کی ہے جن کو بنانے والے خود ہی نماز نہیں پڑھتے، وضو بھی نہیں کرتے. انہوں نے وضو کی سنتے تو دور کی بات، فرائض کا بھی نہیں پتا ہوگا. انہیں صرف پتہ ہے مولوی کب نکالنا ہے اور کب رکھنا ہے بس. ہمارے یہاں قریب میں ٹینچ باٹا میں ایک مسجد ہے، تو وہ ہر 6 مہینے بعد بندہ تبدیل کر دیتے تھے. اس کی کمیٹی کے ایک سیکٹری صاحب تھے، وہ پٹھان تھے، ادھر کپڑے کا کاروبار بھی کرتے ہیں ڈسپینسری گراؤنڈ میں. ہمارے دوست نے ایک دفعہ، میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب یہ ہر 3-4 مہینے بعد 6 مہینے بعد آپ مولوی تبدیل کر دیتے ہیں، خیر تو ہے؟ وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کو ایک کھانا پکا کے دوں اور کہوں 6 مہینے کھاتے رہیں، آپ وہ کھانا 6 مہینے لگاتار کھائیں گے؟ آپ تو ایک ٹائم پہ کھا کے اگلے ٹائم پہ نہیں کھاتے. ہماری ہمت دیکھیے ہم 6 مہینے برداشت کر لیتے ہیں. تو پھر دیکھیے اہل دنیا کی دلیلیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں بظاہر، ٹیسٹ بدلتے ہیں جی. پھر تو بھائی دین محمدی اور دین اسلام کا ٹیسٹ بھی چلیں، 1-2 دن چکھ لیا، پھر یہودی والا چکھ لیں، پھر ہندو والا چکھ لیں، پھر تو خدا جانے اب کون کون سے ٹیسٹ چکھتے ہوں گے. تو بھیا ایک ہی ٹیسٹ رکھیں اللہ کے گھر کے معاملے میں، جس کا نام ہے تقوی اور طہارت والا ٹیسٹ. بس جہاں سے یہ خوشبو تقوی کی آئے، یہ جملہ بڑا اہم ہے، جہاں سے خوشبو تقوی کی آئے اور طہارت کی آئے، اور جہاں بیٹھ کے آپ کو قلبی، ذہنی، ظاہری، باطنی طہارت کا سامان ملے، سمجھ لینا یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے. اور جہاں جا کے کوئی کہے او بھائی کدھر آیا ہے، ہماری مرضی سے ادھر بیٹھ، ہماری مرضی سے بیٹھ، ہماری مرضی سے کھڑا ہو، ہماری مرضی مسجد کھولیں یا نہ کھولیں، تو کون ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اس کی بنیادوں میں تقوی اور طہارت نہیں ہے، اپنی خود پسندی اور اپنی ذات پسندی ہے. تو طہارت دیکھیں کتنی بنیادی چیز ہے. اب قرآن مجید کے اس پیغام کو سامنے رکھ لیں دوستان محترم. ابھی میں آپ کو کوئی طہارت کا کورس نہیں کروا رہا، کورس بھی کروائیں گے، لیکن کچھ چیزیں بنیادی بتا رہا ہوں، پھر آگے اپنے موضوع پہ گفتگو کروں گا. کہ آپ دیکھیے طہارت جو جسمانی ہوتی ہے نا، اور یہ کپڑے اور جسم جس میں شامل ہے، اس پہ شریعت نے پورے باب فقہا نے باندھے ہیں، اور اس کو کیٹیگرائز کیا ہے. نجاست کو ایک کو کہا ہے یہ نجاست جو ہے یہ خفیفہ ہے، ہلکی نجاست ہے. ایک کو کہا جی یہ ہلکی نہیں ہے، ذرا بھاری بھرکم نجاست ہے، یہ غلیظہ ہے.
اب نجاست غلیظہ کیا ہے؟ انسان کا اور جانور کا پاخانہ اور حالت جنابت بندے کی، یہ نجاست غلیظہ میں آتی ہے۔ انسان کا پاخانہ بھی، پیشاب بھی، اور جانوروں کا پاخانہ اور حالت جنابت، یہ بڑی نجاست کہلاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جانور جو ہیں، حلال جانور جو ہیں، ان کا پیشاب مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ، یہ بھی نجاست ہیں، لیکن ان کو غلیظہ نہیں خفیفہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ناپاکی ہے، مگر یہ چھوٹے درجے کی ناپاکی ہے، بڑے درجے کی نہیں ہے۔ اب بڑے درجے کی ناپاکی کا حکم شریعت میں الگ ہے، چھوٹے درجے کی نجاست اور غلاظت کا حکم الگ ہے۔ اور یہ دونوں نجاستیں مل جائیں تو انہیں کہتے ہیں نجاست حقیقی، یہ نجاست حقیقی کے باب میں آتے ہیں۔ مگر یہاں وہ نجاست ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، چھوٹی یا بڑی۔ لیکن دوستان محترم، ایک نجاست وہ ہے جس کا پہلے میں نے ذکر کیا، جو نظر نہیں آتی۔ جیسے کوئی بے وضو ہے، کسی پہ غسل فرض ہے، اب بے وضو ہونا ایک طہارت میں پھر چھوٹی چیز ہے، اور غسل کا فرض ہونا ایک بڑی چیز ہے۔ اس میں ایک کو کہتے ہیں حدث اصغر اور دوسرے کو کہتے ہیں حدث اکبر، اور ان کو شریعت میں نجاست حکمی کہتے ہیں کہ ان کا حکم موجود ہے مگر یہ نظر نہیں آتی۔ اب یہ نجاست حکمی کے اندر ہیں، بندے کو خود پتہ ہوتا ہے، دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس میں اگر بندہ بے وضو ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بندہ حدث اصغر کا شکار ہے۔ دیکھیں فقہا نے بے وضو رہنے کو بھی حدث میں لکھا ہے، اس کو بھی طہارت میں نہیں لکھا۔ کوئی بندہ باقی ساری چیزیں صاف ستھری ہیں مگر وضو میں نہیں ہے، تو قرآن و سنت کے جو پیمانے ہیں طہارت کے، اس کے مطابق وہ بندہ صاحب طہارت نہیں ہے۔ اور جو بندہ جس کے اوپر غسل فرض ہو، حالت جنابت ہو، اس کو حدث اکبر کہا گیا۔ اچھا، حدث اصغر میں پھر یہ ہے کہ اس کے مٹانے میں اگر کوئی تھوڑی تاخیر بھی ہو جائے تو اس کو شریعت قبول کر لیتی ہے، لیکن حدث اکبر میں تاخیر ہو جائے اس کو شریعت قبول نہیں کرتی۔ اب یہاں میں صرف اس کو میں نے چھیڑا اس لیے ایک نقطہ دینے کے لیے، باقی میں نے کہا جب اس کا کورس ہوگا اور آپ اس کی زینت بنیں گے تو آپ کو سارے مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ ابھی صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، حدث اکبر جو ہے شریعت اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ اگر ایک بندے پہ شام کو عشاء کی نماز کے بعد غسل فرض ہو گیا اور وہ کہے کوئی بات نہیں صبح اٹھیں گے تو غسل کر لیں گے، تو ساری رات حدث اکبر میں رہا، اور حدث اکبر کا شکار بندہ جو ہو اس کے قریب بھی فرشتے نہیں آتے، یہ والے جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی دور چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس سے اپنا منہ موڑ لیتی ہیں۔ جب ہمیں یہ طہارت کے مسائل پتہ ہی نہیں ہیں تو خدا جانے ہم میں تو کئی ایسے بھی ہیں، میں نے کئی نوجوانوں نے خود یہ مسائل پوچھے، کہیں سنی کوئی بات ہماری، انہوں نے کہا ہم تو بعض اوقات 24 گھنٹے غسل بعد میں کرتے ہیں، انہیں اس کی شدت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ آپ پر فرض ہے میرے بھائی جان، صرف بچے پیدا کرنا ضروری نہیں ہے، ان کو طہارت سکھانا والدین پہ فرض عین ہے، جیسے کھلانا فرض ہے، ان کے لیے طہارت کا سبق انہیں پڑھانا بھی ہر والد والدہ پہ فرض ہے، اور اس فرض سے ہماری زندگی غفلت میں گزر گئی ہے اور اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ اب دوستان محترم، میں نے عرض کیا تھا کہ طہارت کا پہلا درجہ اس میں وجود بھی شامل ہے، کپڑے بھی شامل ہیں، مال بھی شامل ہے۔ اب وجود میں ایک مثال اور دے دوں، آپ دیکھیں کئی لوگ کئی جگہ پر مساجد میں نے دیکھا کہ جو وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے اس کے اور مسجد کی جو حد ہوتی ہے باقاعدہ نماز پڑھنے کی، بیچ میں تھوڑی جگہ 4 5 6 فٹ کی ہوتی ہے، لوگ وہاں جوتے شوتے اتارتے ہیں، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد کیونکہ پاؤں گیلے ہوتے ہیں وہ جوتے پہننے کی بجائے وہ وہاں دیکھتے ہیں جگہ خشک ہے، نیچے پاؤں 4 5 قدم رکھتے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو جگہ پیچھے وضو کرنے کی جگہ سے لے کر مسجد تک درمیان میں ہے، خدا جانے اس میں نجاست کس درجے کی نیچے ہے، کیونکہ وہاں ہر کوئی بندہ باہر سے جوتے لا رہا ہے، نالی کی گندگی، باہر کی گندگی ساری لگی ہوئی وہاں پر۔ اگر آپ کا پاؤں اس غلاظت پہ پڑ گیا جو آپ کو نظر تو نہیں آئی مگر وہاں فرش کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور گیلا پاؤں جب آپ کا لگے گا تو گیلا پاؤں لگتے ہی وہ نجاست اپنے اندر ایبزارب کر لے گا، اور وہ نجاست آپ مسجد میں لے کر آ جائیں گے۔ ایک تو اللہ کی مسجد کا تقدس پامال ہوگا، دوسرا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، اسپیشلی سفر کرتے ہوئے جو مسافروں کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں اکثر جو طہارت خانے ہوتے ہیں، استنجا خانے، ان کے ساتھ
وہ سینک لگا دیتے ہیں ایک آدھ، اور وہاں اندر سے بندہ باہر نکلتا ہے، ادھر ہی سینک میں وضو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب سینک میں جب کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں، وہاں نیچے ساری غلاظت ہے پاؤں میں، نجاست غلیظہ موجود ہے نیچے پاؤں میں۔ اب سینک میں میرا خیال ہے انتہائی مشکل ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہمارے پاس ہو کہ ہم اس طرح سے وضو کریں کہ اس میں سے کوئی قطرہ ٹپک کے نیچے نہ گرے۔ آپ منہ دھوئیں گے، چھینٹے نیچے تک جائیں گے، اب جو نیچے جائیں گے تو قطرے تو زمین پہ لگ کے، یہ نہیں کہ زمین ایک دم جذب کر لیتی ہے، فرش پکے ہیں، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، وہ اچھل کے پھر آپ کے کپڑوں پہ پڑتے، تو نجاست غلیظہ کپڑوں پر آ گئی۔ آپ نے کہا میں نے وضو کر لیا، وضو سے پہلے ممکن ہے آپ نجاست خفیفہ کا شکار تھے، اور اس وضو کے بعد آپ نجاست غلیظہ کا شکار ہو کے مسجد میں نماز پڑھنے آ گئے۔ بتائیں جی نماز ہوگی؟ دیکھیں نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ گھروں میں دیکھیں، آپ واش روم میں گئے، آپ کا بیڈ روم ہے، اس میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے، واش روم کے جوتے آپ نے الگ رکھے ہوئے ہیں، آپ واش روم میں گئے، آپ نے وہاں استنجا کیا، وہیں آپ نے سنک پہ کھڑے ہو کے وضو کیا۔ اب سنک سے قطرے نیچے نکل، وہ بات میں کر چکا ہوں۔ آپ واش روم سے باہر نکلے، واش روم والے چپل آپ نے اتارے کیونکہ آگے کارپیٹ ہے، اور آپ کو کارپیٹ خود نہیں بتاتی یہاں پاؤں نہ رکھنا، یہاں کسی بچے نے پیشاب کیا ہے، یا یہاں کوئی نجاست گری ہوئی ہے، غلاظت گری ہوئی ہے، کارپیٹ تو نہیں بولتی نا جی، اور آپ بے ساختہ پاؤں پر رکھتے چلے جاتے ہیں، اور چلتے چلتے گیلے پاؤں کے ساتھ مصلے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں خواتین ایسی اکثر نماز پڑھتی ہیں۔ اب وہ جو واش روم کے دروازے سے لے کر اس مصلے تک آنے میں آپ کارپیٹ کے اوپر چل کے آئے، اگر اس کارپیٹ پہ کہیں پر بھی نجاست غلیظہ موجود تھی یا خفیفہ موجود تھی تو گیلا پاؤں جیسے ہی اس پہ لگے گا وہ اس کو ایبزارب کر لے گا، وہ نجاست آپ کے وجود کا حصہ بن گئی۔ اب پڑھتے رہے نماز۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی نماز پڑھتے ہوئے توجہ نہیں بنتی جی، خیال ادھر نہیں جاتا جی، خیالات ادھر ہی رہتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے بس جان چھوٹے نماز سے جلدی جلدی۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، مگر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب طہارت ظاہری کا بھی اہتمام پورا کیے بغیر بندہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا تو اب اس کو وہ سکون دماغی کہاں سے ملے گا اللہ کی بارگاہ کے لیے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دوستان محترم، مگر ان سے غفلت کی وجہ سے عبادات ضائع ہو رہی ہیں۔ پھر آپ مال کی طرف آ جائیے۔ طہارت کے معاملے میں جتنا ٹیڑھا پن ہمارے ہاں مال کے حساب سے ہے وہ شاید کسی اور ڈپارٹمنٹ میں اتنا نہ ہو۔ جسمانی طہارت کی چلیں پھر بھی ہم چھوٹی سی کوشش تو کرتے ہیں نا، کوئی وضو کرتا ہے چلیں ٹھیک ہوا نہیں ہوا یہ ایک بات کا مسئلہ ہے، مگر کوشش کی گئی۔ مگر لوگوں طہارت بالمال ایک ایسی چیز ہے، یہ بھی طہارت کا پہلا درجہ ہے، اس کے لیے تو ایفرٹ ہی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ہم طہارت کو اس باب میں شاید لاتے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے یہ 4 جملے بول رہا ہوں، اس معیار پہ صرف دیکھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ایک شخص مال کماتا ہے مگر اس میں جھوٹ بول دیتا ہے، مال کی طہارت چلی جاتی ہے جھوٹ بولنے سے۔ دفتر میں بندہ کام کرتا ہے، جھوٹ بول کے چھٹی لے لیتا ہے، اس نے چھٹی کی مگر جھوٹ بول کے لی، اب اس کی اس ملازمت میں جھوٹ شامل ہو گیا، تو جہاں جھوٹ آ جائے وہاں طہارت چلی جاتی ہے۔ اب اس سے جو مال ملے گا کیا وہ مال طہارت کے معیار پہ پورا اترے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک بندہ ہے وہ تاجر ہے، وہ دھوکہ دے کے مال بیچتا ہے، بتاتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر اگر مال بیچا یا تجارت کی یا کوئی کام بھی کیا اور اس سے مال کمایا تو دھوکہ دینے سے بھی طہارت چلی گئی، جھوٹ بولنے سے بھی طہارت چلی گئی۔ ایک بندہ ہے وہ ملاوٹ کر جاتا ہے چیز میں، ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہا ہے، یہ صرف دودھ میں، دودھ تک معاملہ ملاوٹ کا نہیں ہے، آپ تو ہر دوسری شے میں ملاوٹ ہے، تو ملاوٹ کسی سودے میں بھی شامل کر دی جائے اس سے ملا ہوا رزق بھی طہارت سے دور ہو جاتا ہے، اس میں بھی طہارت نہیں ہوتی۔ تو جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، اور چوتھی چیز اگر کسی بندے نے مال کماتے ہوئے بیچ میں بھلے توفتاً اور عاریتاً بظاہر ظاہر کرنے کے لیے مگر رشوت یا سود یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز لے لی جو اس کا حق نہیں تھا، اس کو تنخواہ مل رہی ہے، بائی پاس کر گیا اس کو، کسی بندے نے مجبوری تھی، اس نے کہا یار کام مشکل سے اس نے کیا آئندہ بھی کر دے، اس نے کہا یہ رکھ لیں جی، اور وہ اپنے آپ کو جائز سمجھ لیتا ہے، اس سے بھی دوستان محترم مال کی طہارت چلی جاتی ہے۔ اور جب مال میں طہارت نہیں رہے گی، وہی مال خود کھائیں گے، اس سے روٹی پکا کر غذا کی صورت میں بچوں کو کھلائیں گے،
تو جب طہارت کے بغیر مال آپ کے وجودوں کا حصہ بنے گا، اس وجود میں طہارت کہاں سے آئے گی؟ نسلیں طہارت سے محروم ہو جائیں گی۔ اور آپ نے ایسا مال کھایا ہوا ہے اور اس سے ایسا مال اندر ہے، اور آپ اپنی پروڈکشن کی طرف جاتے ہیں کہ بچے پیدا ہوں۔ بچہ تو قدرت نے دے دیا، مگر اس وقت آپ جس حالت میں تھے، جو آپ نے مال کھایا ہوا تھا، اس میں طہارت نہیں تھی۔ بتائیں جی، نسل کے خمیر میں آپ نے طہارت ڈالی، تو نسلوں کا خمیر جب طہارت کے بغیر تیار ہوگا، اس خمیر سے پلنے والی نسل بتائیں اس میں طہارت کہاں سے آئے گی؟ وہ بڑے ہو کے آپ کی فرما بردار کہاں سے ہوگی؟ آج ہر والدین کو گلہ ہے، بچے بات ہی نہیں مانتے، نہ فرمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، صاحب مشکات نے بھی اس کو روایت کیا، صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے ہیں، دو قبریں ہیں، آقا علیہ السلام رک کے آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور معمولی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، بظاہر وجہ معمولی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ان میں ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ جب پیشاب کرتا تھا تو اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مخلوق خدا کی چغلی کرتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا۔ اب یہ جو پہلی بات ہے کہ پیشاب کے قطروں سے کپڑے نہ بچانا، آج ہمارے گھر میں ٹوائلٹس ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے بس اس پہ سیٹ پہ بیٹھ کے پیشاب کریں، جو مرضی غلاظت کریں، اس کے بعد پانی بائیں بندہ صاف ہو گیا۔ پہلے لوگ تو پھر زمینوں میں اوپن جاتے تھے نا طہارت کے لیے، تو وہ پیشاب کرتے تھے تو وہ کپڑوں کا خیال رکھتے تھے، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں سے چھینٹے نہ پڑے، اور وہ ادھر توجہ رکھتے تھے۔ اب واش روم میں کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور آپ کو پتا ہے کہ قطرے پیشاب کے ان کے اوپر کوئی ایسی لمٹس آپ نے نہیں لگائی ہوئی کہ وہ وہاں سے اچھل کے آپ کے کپڑوں کی طرف نہ آئیں، نیچے ہی دب جائیں، کوئی ایبزاربر سسٹم نیچے نہیں لگا ہوا۔ اور لائٹ اوپر چھت کے اوپر ہوتی ہے، سر کے اوپر ہوتی ہے، نیچے تو لائٹ بھی صحیح نہیں ہوتی، نظر بھی نہیں آتا۔ تو میں بڑی یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لوگوں 80 سے 90% تو وہاں واش روم میں بیٹھ کے ہی کپڑے ناپاک کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر واش روم میں استنجا کرتے ہوئے بھی آج تک ہم نے فقہ سے نہیں پڑھا، کسی نے نہیں سیکھا کہ وہ جو اپنے اعضاء کو دھونا ہوتا ہے وہ کتنی بار دھونا ہوتا ہے، اس میں ہاتھ کتنی دفعہ دھونے ہوتے ہیں، وہ اعضاء کتنی دفعہ دھونے ہوتے ہیں۔ شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے، ڈھیلا ہو یا پانی ہو، ہر دو صورتوں میں جب تک شرعی طریقے سے 3 بار اس میں ہاتھ نہ دھلیں، 3 بار پانی نہ بہایا جائے، طہارت نہیں حاصل ہوتی۔ اور حضور فرما رہے ہیں یہاں صحابہ کو، یہ دیکھو قبر والا ہے، اس کو فقط اس واسطے اللہ کا عذاب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ ہمارے لیے کتنی معمولی چیز ہے۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک سبز ٹہنی درخت کی توڑی، کھجور کی چھال والی، حضور نے اس کو درمیان سے 2 ٹکڑے کیا، چیرا، ایک ٹکڑا ایک قبر پہ لگایا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ لگایا، اور صحابہ سے فرمایا جب تک قبر کے اوپر میں محمد کے ہاتھوں کی یہ ٹہنیاں لگی ہوئی ہری رہیں گی، اس وقت تک ان قبر والوں کو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ جس ٹہنی کو لگ جائے لوگوں، وہ ٹہنی قبر پر آ جائے، قبر کے اندر لیٹے ہوئے مردے سے عذاب اللہ اٹھا لیتا ہے۔ تو جس میرے محبوب رحمت للعالمین کے ہاتھوں کو مس ہونے والی ٹہنی اگر لوگوں قبروں میں عذاب میں مبتلا بندوں سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، تو اگر کسی کے دل میں محبت مصطفیٰ کا نور آ جائے، ان کی قبریں کتنی بقائے نور بن جاتی ہوں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اموال کی طرف آئیے، تو مال کے معاملے میں ہم بالکل طہارت سے محروم ہیں، اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پہلے بزرگ تھے نا، میں نے زندگی میں دیکھا اپنے بزرگوں کو کثرت کے ساتھ، وہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں مال میں برکت عطا فرما۔ مال میں نے اپنے بچپن کے زمانے میں کسی بزرگ کی زبان سے یہ بات نہیں سنی کہ یا اللہ ہمیں مال کی کثرت عطا فرما، مگر ہر بندہ دعا کرتا تھا مولا میرے مال میں برکت عطا فرما۔ بھائی اب توجہ رکھنا جو جملہ دینے جا رہا ہوں، ہمارے یہاں آج تمام طبقات فکر ہمارے معاشرے کے، ان کو صرف ایک ہی فکر ہے، مال کی کثرت مل جائے۔ لوگ ہڑتالیں کیوں کرتے ہیں؟ کلرک ایسوسی ایشن ہڑتال کر رہی ہے، ٹیچر ایسوسی ایشن ہڑتال کر رہی ہے، ہر دوسرے محکمے کے بندے ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مال تنخواہ بڑھا دی جائے، یعنی ہر بندے کو مال میں کثرت کی فکر ہے،
ایک طبقے نے آج تک جلوس نہیں نکالا، مسجد کے مولویوں نے، حاجی صاحب ہماری تنخواہ بڑھائی دے، باقی شاید ہی کوئی طبقہ ہوگا جس نے جلوس نہ نکالا ہو۔ ہر بندہ لوگوں مال کی کثرت چاہتا ہے، مگر آج آپ کو وہ طبقہ نہیں ملے گا جو یہ جلوس نکال کے کہے ہمیں اللہ کی بارگاہ سے مال میں برکت چاہیے۔ کوئی جلوس نکال کے مسجد میں کبھی آ جاتا، اللہ کے گھر میں، پارلیمنٹ کی طرف نہ جاتا، گورنر ہاؤس کی طرف نہ جاتا۔ کوئی ایسے لوگ ہوتے جو جلوس نکالتے اور جمعے والے دن اس مسجد میں جلوس آ جاتا، ہم پوچھتے، حاجی صاحب پوچھتے جناب بتائیں جلوس والوں کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے آج جمعہ اس لیے پڑھنے آئے ہیں کہ اللہ سے سوال کریں مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یہ جلوس کبھی زندگی میں دیکھا کسی نے؟ جی اب مجھے بتائیں، مال کی کثرت میں بندہ مومن کا فائدہ ہے یا مال کی برکت میں بندہ مومن کا فائدہ ہے؟ ہم نے قرآن مجید سے پوچھا، قرآن بتا مال کی کثرت فائدہ مند ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ کہتا ہے اس مال کی کثرت کی طلب نے تمہیں برباد کر کے رکھ دیا ہے، ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ تمہاری قبریں بھی ہلاکت کا گڑھا بن گئی ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تکاثر کا لفظ ہے، کثرت کا۔ اب برکت اور کثرت میں فرق کیا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اب دوستان محترم، اگر کسی کے بندے کے پاس مال تھوڑا ہو، گنتی میں تھوڑا ہو، لیکن اللہ اس میں برکت ڈال دے تو وہ تھوڑا بھی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر مال زیادہ ہو، برکت نہ ہو، تو وہ زیادہ بھی زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا لگتا ہے، ناکافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے لوگوں کو ان محلوں میں اکثر وہ لوگ رہتے ہیں کہ جن کے وسائل بڑے تھوڑے ہیں، مگر آپ ان سے سوال کریں آپ کے اوپر کوئی قرض ہے، بندہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے جی اس لعنت سے بچا ہوا ہوں، کوئی قرض نہیں ہے۔ دہاڑی لگانے والا مزدور ہے، 20-25 ہزار تنخواہ لے کے گزارا کرنے والا، فیملی سسٹم چلانے والا ہے، مگر کہتا ہے میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک بندہ لاکھوں روپے کمانے والا، مل آنر ہے، کارخانے کا مالک ہے، اس بندہ تو سوچتا ہے یار اس کے کارخانے چل رہے ہیں، مال کی کثرت ہے، اس سے پوچھیں وہ کہتا ہے کروڑوں روپے قرض بھی دینا ہے۔ دیکھیں کثرت والے کے اوپر قرض زیادہ نظر آئے گا۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کے معاملات دیکھ لیں آپ کے سامنے کہ مال کی کثرت ہے، برکت نہ ہونے کی وجہ سے قرض میں دبے ہوئے ہیں، اور غریب کثرت مال سے تو محروم ہے، لیکن اللہ نے برکت ایسی دی ہوئی ہے، اس برکت میں گزارا اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ ہر طرح کی قرضے کی لعنت سے بچا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک اور جملہ دینا جا رہا ہوں، مولوی صاحب دعا کرو جی، ابا جی عمر دیوارے تو مولانا دعا کرتے ہیں یا اللہ فلانے بندے کے ابا جی کو عمر خضر عطا فرما۔ میں تو یہ دعا سنتا ہوں تو بڑا ایک مسکراہٹ سی آتی ہے زیر لب، یار مرنا نہیں ہے، اتنی لمبی عمر کیا کرنی ہے، جانے کا پروگرام ہی نہیں ہے۔ دوستان محترم اس باب میں بھی غلطی ہو رہی ہے، عمر کی کثرت کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، اللہ نے عمر لکھ دی ہے جتنی ہے اتنی رہے گی، نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، لیکن اللہ سے دعا کیا کرو اللہ اس عمر میں برکت عطا فرما دے، ہائے 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 اللہ برکت عطا فرما دے۔ اب عمر میں برکت اور کثرت میں کیا فرق ہے؟ اب ایک بندے کی عمر 90 سال ہے جی، اور پچھلے 50 سال سے نہ دیکھ سکتا ہے صحیح، نہ سن سکتا ہے، نہ صحیح چل سکتا ہے، نہ صحیح کھا پی سکتا ہے، دوائیاں ہیں، ہاسپٹل ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، فالج ہے، دماغ کام ٹھیک نہیں کرتا۔ اب عمر تو ماشاءاللہ بہت ہے، اوپر سے اور دعا عمر خضر کی ہو رہی ہے، عمر خضر کی ہو رہی ہے، نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ مجھے بتائیں جس عمر میں محتاجی ہو لوگوں، دیکھنے میں بھی، کھانے میں بھی، چلنے میں بھی، زندگی کی ہر شعبے میں محتاجی آ گئی، اب عمر خضر مانگ کے کیا کرو گے یار؟ 50 سال سے تو سارے گھر والوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اوپر سے مرنا بھی نہیں چاہتے۔ یار اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو مالک عمر جتنی تو نے لکھی اتنی ہی دے، 50 ہے تو 50 قبول، 70 ہے تو 70 قبول، مگر ایسی دے کسی کی محتاجی والا دن نہ دیکھنا پڑے، ایسی برکت والی دے، آنکھوں کی بینائی بھی سلامت، کانوں کی سماعت بھی سلامت، ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ بھی نہ آئے، ارے زبان کے بولنے میں بھی فرق نہ آئے، نہ کھانے میں نہ پینے میں فرق آئے،
نہ کوئی دل کی بیماری، نہ شوگر کی بیماری ہو، ارے خوبصورت صحت مند زندگی ہو، برکت والی زندگی ہو، لوگوں اس زندگی کا مزہ اتنا اعلیٰ ہے جو آپ کو زندگی کی کثرت میں کبھی مزہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے آج سے یہ داعیہ کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں عمر کی بھی کثرت نہیں، برکت مانگیں گے۔ کیا خیال ہے جی، مانگنی چاہیے یا نہیں؟ اللہ ہمیں ہماری مال میں بھی برکت عطا فرمائے اور ہمارے اس وجود جو عمر ہے اس میں بھی اپنی بارگاہ سے برکات عطا فرمائے۔ تو آج دوسرا سبق میں نے اہم یہ آپ کو دیا کہ کثرت نہیں بھائی، برکت کی طرف آنا ہے۔ اگر طہارت چاہتے ہیں، برکت والے مال میں بھی طہارت ہوگی، برکت والے وجود میں بھی طہارت ہوگی۔ اور آخری بات آج کر کے، ابھی گفتگو یہ ختم نہیں ہوئی، آخری بات توجہ طلب۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کی بادشاہی چھوڑ دی، فقر اختیار کر دیا۔ ایک دن مجمع اکٹھا کیا اور حضرت صاحب تقریر کر رہے ہیں، فاقے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ فاقے کے فضائل، جب فاقہ کے فضائل آپ نے بیان کرنا شروع کیے نا تو ایک بندہ آپ کی مجلس میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت جی آج تک تو کھانے پینے کے فضائل سنے تھے، یہ فاقے کے بھی بلا فضائل ہوتے ہیں؟ تو آپ لوگ کو حضرت ابراہیم بن ادم کا جملہ سمجھنا۔ آپ کہنے لگے بندے میں تمہیں کیا سمجھاؤں، ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں بلخ کی پوری بادشاہی دے کر اس کے بدلے میں فاقہ خریدا ہے، فاقہ خریدا ہے۔ تمہیں کیا معلوم، بھرے ہوئے پیٹ والا اللہ کی بارگاہ کی معرفت میں اگر 100 سال لگاتا ہے تو خالی پیٹ سے ایک دن میں معرفت الہی مل جاتی ہے۔ پھر آپ نے حدیث پڑھی، آپ نے کہا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے زندگی میں 3 دن لگاتار فاقہ میں گزارے، فاقے میں 3 دن گزارے اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کیا اور اپنا فاقے کا راز کسی اور پہ کھلنے نہ دیا، فرمایا میں محمد اس کو بشارت دیتا ہوں اس بندے کی بخشش اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ 3 دن کا فاقہ، شکایت نہ ہو اور اپنا راز کسی پہ بندہ کھلنے نہ دے۔ لوگوں اور میرے رحمان رب کا کمال دیکھیے، وہ کہتا ہے مجھے یہ فاقہ اتنا عزیز ہے، 3 دن اپنا راز کھولے بغیر جو فاقہ کر لے اس کی بخشش میں رب کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ مگر ہم فاقہ تکنا ہی نہیں چاہتے، ابھی تو فاقے نہیں ہوتے تب بھی شکوے۔ حیرت اس وقت لوگوں ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ آج ہم جس جگہ پہ اب میں گفتگو روک رہا ہوں، یہ آخری جملے ہیں، ہمارے ہاں جس بندے کو اللہ نے کچھ تھوڑا کم دیا نا اس کے تو شکووں کی انتہا ہی نہیں ہے۔ کی نمازاں پڑھیے جی، پڑھ کے تھک گئے، حالات سیدھے ہی نہیں ہوتے، تو اسے کہتے ہیں جی دعاواں کرو، کتنیاں دعاواں منگیے جی، رب سنتا ہی نہیں، اساں غریباں دا تے کوئی حال ہی نہیں جی۔ جس کے پاس کم ہے یہ اس کی بات کر رہا ہوں، مگر اس پہ اتنا افسوس نہیں ہوتا، چلو یار کچھ تنگی ہے تبھی وہ شاید ایسا کہہ رہا ہے۔ لوگوں رونا اس وقت آتا ہے، دل خون کے آنسو اس وقت روتا ہے جب اے مخلوق خدا جس کے پیٹ کی توند کھا کھا کے اتنی باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے سناؤ صاحب کیسی گزر رہی ہے، وہ کہتا ہے جی بس اوکھا سوکھا گزارا ہو ہی رہا ہے۔ ارے ظالم، اللہ کا کھا کھا کے تیرے وجود کے دل کے وال ڈھیلے پڑ گئے ہیں، تیرے دل کی نسوں کے اندر چربی بھر گئی ہے کھا کھا کے، اتنا اللہ نے دیا ہے اور تو کہتا ہے مشکل سے بس گزارا ہو رہا ہے۔ اے نادان، کاش تو اللہ کا شاکر بندہ بنتا اور اس سوال کے جواب میں یہ شکوہ کرنے کی بجائے کہ بس گزارا ہو رہا ہے تو یہ کہتا ہے او میرے رب وہ کوئی ایسا سجدہ بتا جو تیری بارگاہ میں کروں کہ میری تو اوقات نہیں تھی اتنا کچھ لینے کی، وہ تو نے بغیر اوقات کے ہی مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ وہ کوئی ایسی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا یہ جو میری توند نکلی ہے یہ تیری کثرت سے دی ہوئے رزق سے نکلی ہے، میں تیری بارگاہ میں شکر کا سجدہ بجا لانا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا کر اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے پھر بھی ناشکری ہے، تو ناشکری بھی ظلمت کی علامت ہوتی ہے اور طہارت سے دوری کی علامت ہوتی ہے۔ آؤ دوستان محترم، مال کے معاملے میں طہارت کے متعلق سوچئے گا۔ اللہ کا قرآن 2 ٹوک الفاظ میں سورہ زخرف میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے درمیان معیشت کی تقسیم بندے نہیں کرتے، آیت نمبر 32 میں
اللہ فرماتا ہے تمہارے درمیان یہ معیشت کی تقسیم اللہ خود کرتا ہے۔ جب اللہ معیشت کی تقسیم خود کرتا ہے، مجھے وہ مہینے میں ممکن ہے 40,000 دیتا ہے، کسی کو 20,000 دیتا ہے، کسی کو 2 لاکھ روپے دیتا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ تمہارے درمیان یہ معیشت کی تقسیم میں کرتا ہوں، تو اللہ کی تقسیم پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے یا نہیں؟ اور جو اس نے تقسیم کر کے ہمیں دے دیا اس کو پاک کرنے کے متعلق سوچیں، یہ سوچیں اس میں زکوٰۃ دے دی یا نہیں، صدقہ دے دیا یا نہیں، اللہ کا حق نکال دیا یا نہیں، سائل اور محروم کا حق نکال دیا یا نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کر دیا یا نہیں۔ طالبان حق سے گزارش ہے کہ وہ اوقات کی پابندی کریں، اپنی نسلوں کو لے کر آئیں تاکہ اس سے پہلے کہ زندگی کی ڈور کٹ جائے اور یہ سودا لیے بغیر ہم چلے جائیں جو اللہ نے بھیجا تھا ہمارے لیے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں قرآن و سنت کا یہ سودا صحیح صحت کی حالت میں حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔